ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں پر. ایک چھوٹی سی اپڈیٹ ہم شیئر کرتے جائیں, پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. ڈی آئی جی خان کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے جس میں 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے, جبکہ ایک سپاہی بھی شہید ہو گیا ہے. انٹیلیجنس آپریشنز مختلف قسم کے کیے جا رہے ہیں تاکہ دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے غزہ میں جو حالات بن رہے ہیں, اگر بات کی جائے امداد کی, اور امداد کی بندش کا یہ 7واں ہفتہ ہے, وہاں پہ نہ کوئی امداد پہنچ رہی ہے, نہ خوراک کے کوئی ٹرک وہاں پہ داخل ہونے دیے جا رہے ہیں. تو اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور آج بھی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 21 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. صورتحال تو وہ بہت خطرناک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں حماس کی لیڈرشپ کے جذبے کو پھر سلام کرنا چاہوں گا, جنہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار پھینک دیتے ہوئے تو آپ جائیں بھول. یہ تو ہماری زندگیوں میں ممکن نہیں ہے. اتنے مخدوش حالات کے باوجود اتنی جرأت اور اتنے جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا جو ہے, اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم. دوسری طرف یہ ہے کہ بفر زون کے نام پر اسرائیل نے اب 30% سے زیادہ غزہ کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے, اور وہاں پر کسی قسم کی انسانی امداد جو ہے, چاہے وہ دوائیاں ہیں, چاہے وہ خوراک ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, چاہے وہ کمبل ہیں, خیمے ہیں, کچھ داخل نہیں ہو رہا وہاں. اور قحط کے ساتھ ساتھ تباہ کن صورتحال وہاں ہے, اور پوری دنیا انتہائی بے غیرتی کی نیند سوئی ہوئی ہے. کسی کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ات خدا دا بیر, یہ سب کچھ بھی قائم نہیں رہے گا. اس لیے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں اپنے 55 سے زیادہ سال کے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل ایشو کے اوپر امریکی انتظامیہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے. ایک حصہ وہ ہے, بہت سٹرونگ نہیں ہے لیکن بہت واضح حصہ ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے اسرائیل اور حماس کے بیچ, اسرائیل اور لبنان کے بیچ معاملے کو حل کیا جائے. اور دوسرا حصہ ہے جو وہ نیتن یاہو کی نسل سے تعلق رکھتا ہے, جو کہتے ہیں کہ نہیں, طاقت کا استعمال کیا جائے اور فرق کیا جائے ان کو, وہاں سے پورے غزہ پہ قبضہ کیا جائے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ڈویژن ہے یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت وہاں کیا کر رہے ہیں. ہر وہ ایکٹ کر رہا ہے اسرائیل جس سے وہاں کے مسلمان پرووک ہوں گے. 1967 کے معاہدے کے تحت صرف 30 یہودیوں کو اجازت تھی کہ وہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہو کے اور اپنی عبادت کر لیں, جیسی کیسی سو کالڈ انہوں نے کرنی ہے. آج انہوں نے یہ کیا کہ وہاں ان کو 180 کو اجازت دی انہوں نے عبادت کرنے کی. لیکن بدھ کے دن وہاں پر ہزاروں لوگ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مسجد اقصی میں داخل ہوئے ہیں. یہ وہ وہاں جو ڈائریکٹر ہیں مسجد اقصی کی تنظیم کے, اونی بزباز, انہوں نے کہا ہے کہ بدھ کے دن جو مناظر دیکھے گئے وہ غیر معمولی اور خوفناک تھے. یعنی یہودیوں کے قدموں کے تلے اگر مسجد اقصی ہوگی تو مسلمانوں کی غیرت کہاں سو گئی ہے, کیا کر رہی ہے مسلم امہ کی قیادت. مجھے تو اس بات کے اوپر بہت افسوس بھی ہے, اور بہت میں اس حوالے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے جی بخاری صاحب, اب ساری ہر چیز تو معاہدے سے کنیکٹڈ ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ کوئی معاہدہ بھی ہوا تو اب شام اور لبنان کی طرز پر اسرائیلی فوجی غزہ میں موجود رہیں گے, جبکہ حماس یہ موقف اختیار کر رہا ہے کہ ہمارے ہتھیار ڈالنے پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. نہیں تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا, یہ تو طے ہو گیا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے, زندگیاں اپنی جو ہے وہ شہید کروا لیں گے اپنے آپ کو, لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ یہ کہ اگر اس جنگ میں ایران کود پڑتا ہے, جس کے امکانات ہیں, اگر امریکہ بلی کرے گا ایران کو, اگر اسرائیل پنگا لے گا ایران کے ساتھ, تو یہ آگ جو بھڑکے گی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو پھر دنیا دیکھے گی. بخاری صاحب, حماس تو تیار ہے جنگ کے لیے, اور حماس کا جذبہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جذبہ دیکھنے والا ہے, لیکن بخاری صاحب شمالی غزہ کے جو لوگ ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائے, جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ حماس نے کب جنگ بندی سے انحراف کیا ہے؟ انحراف تو ہر بار اسرائیل کر رہا ہے. کیے ہوئے معاہدے, جس معاہدے پر جنگ بندی ہوئی تھی اس پر قائم ہے اسرائیل. اس کا تو دوسرا فیز شروع ہونا تھا, اس نے تو پہلے فیز کو ہی نہیں امپلیمنٹ ہونے دیا. تو ریزسٹنس جو ہے جنگ بندی کی وہ اسرائیل کر رہا ہے, حماس نہیں کر رہی. لیکن شمالی غزہ کے لوگ تو بے حسی کا الزام لگا رہے ہیں حماس پہ. دیکھیے وہ ویسٹرن, ہمارے پاس سورس کیا ہے وہاں سے خبروں کا, ویسٹرن میڈیا, رائٹر اینڈ AFP. آپ کا خیال ہے کہ وہاں سے آپ کو حماس کے حق میں خبریں ملیں گی, وہ ڈیجیکٹ کرنے کے لیے, وہ مایوس کرنے کے لیے,
وہ مایوسی پھیلانے کے لیے اس قسم کا فی الحال یہی اپڈیٹ آ رہی ہیں کہ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کے نتیجے میں مسلسل قحط اور موت کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. بخاری صاحب ایران کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے جائیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہمارے پاس کم ہے. ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہیں وہ 12 اپریل کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوئے. ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی جبکہ امریکی وفد کی سربراہی ٹرمپ خصوصی ایلچی کی طرف سے کی گئی. بخاری صاحب اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کامنٹ کر دیں. جی اس کے بعد دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ہفتے کے دن روم میں ہونے والا ہے, اٹلی کا جو دارالخلافہ ہے, اور اس کے لیے بھی ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا دیر ول بی نو پری کنڈیشنز. جی دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کتنی یورینیم جو ہے وہ انرچ کرنی ہے یہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. ہم نے ہتھیار کون سے رکھنے ہیں, ہم نے میزائل بنانے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں, آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. بالکل پاسداران انقلاب نے اور خامنائی صاحب نے اپنا موقف جو ہے وہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہفتے کے روز ہونے والے مذاکرات جو ہیں, جو بات چیت ہوگی امریکہ اور ایران کے درمیان, وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.